قانون یہ بھی پاس ہو گیا کہ آپ لڑکا اور لڑکی اور لڑکا اور لڑکا بھی شادی کر سکتے ہیں. سر نیکسٹ سوال یہ ہے کہ اٹ ایگو اور سپر ایگو کیا ہے؟ سگمنڈ فرائڈ نے فادر آف سائیکالوجی یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ ایگو اور سپر ایگو کیا ہوتی ہے. جو اس نے ڈیفینیشن دی پہلے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی ڈیفینیشن کے حساب سے ہم ایک جبلی تقاضے رکھتے ہیں اور انسان اس حیوانی سطح کے اوپر جو اس کو چاہیے وہ اس کو فوری چاہیے. یعنی مجھے کھانا چاہیے ابھی چاہیے, مجھے اپنے جنسی تقاضے پورے کرنے ابھی چاہیے, مجھے نیند مجھے ابھی چاہیے, جو بھی مجھے چاہیے بس مجھے فوری چاہیے, رائٹ اوے. یہ وہ انسٹنکٹس ہیں جو ایک اینیمل اور ہیومن دونوں کے اندر موجود ہوتی ہیں. اچھا یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ جبلت ہے, اسی لیے قرآن نے بھی اس کو کہا کہ جو انسان ہے وہ عجولہ ہے, یعنی عجلت والا ہے. اور ایک جگہ کہا یحب العجولہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عجلت سے پیار کرتا ہے, فوری چیز حاصل کرنے سے پیار کرتا ہے. اور یہ ہمارے خمیر کے اندر موجود ہے کہ انسان کے اندر ایک جلد بازی ہے, عجلت ہے. یہ ہماری ایک اسٹیٹ ہے جو ہمارے اوپر آتی ہے, اس کو ہم اٹ کہتے ہیں. اس کے جو اپوزٹ, ایکسٹریم اپوزٹ ہے, اس کو سپر ایگو کہا گیا سائیکالوجی کے. سپر ایگو کا مطلب یہ ہے کہ ایک نارمز ہیں, ایک ویلیوز ہیں, ایک لا ہے, ریٹن اینڈ ان ریٹن, جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو امیجیٹلی چاہیے یہ ابھی نہیں مل سکتا. اس کے کچھ تقاضے ہیں, اس کے کچھ قوانین ہیں. اچھا اب ایک طرف انسان کی, کیونکہ اور یہ کیفیت کا نام ہے, ایک ہی بندے کی کیفیت کا نام ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے ابھی چاہیے, اور وہ کہتا ہے ابھی نہیں مل سکتا. اس کے کچھ تقاضے ہیں, فوری نہیں ملے گا, فوری نہیں ملے گا, یہ کہتا ہے فوری چاہیے. بیچ میں ایک میڈیٹر ہے جس کو ایگو کہتے ہیں. ایگو یہ کیا کرتی ہے کہ دونوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کو یہ بتاتی ہے کہ یہ تمہیں ملے گا اور یہ کرو گے تو ملے گا, اور اس کو جا کے کہتی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے جو اس کو ملے, تاکہ یہ اس کے اندر ایک کامنس آ جائے, اس کی یہ سیٹسفیکشن ہو جائے, اس کی ایک فلفلنس ہو جائے. یہ میں نے آپ کو سائیکالوجی کے حساب سے سگمنڈ فرائڈ کا فارمولا بتایا, اٹ, ایگو اینڈ سپر ایگو. اچھا اس میں نے خاصا کام کیا ہے, میرا اپنا ایک ماڈل ہے, ایز اے طالب علم میں نے اس کو بنایا ہے, اور میں ساری دنیا میں یہ پڑھاتا بھی ہوں. میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ اٹ کا مطلب ہے کہ فوری چاہیے, سپر ایگو کا مطلب ہے کہ ایک قانون ہے, ایک نارمس ہیں, ویلیوز, اس کو پورا کرنا پڑے گا, اور بیچ میں ایگو ہے جو میڈیٹ کر رہی ہے. اب دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, کیونکہ میں مغرب میں رہا موسٹ آف مائی لائف, تو دنیا نے کیا کیا, اٹ کیا کہہ رہی تھی کہ مجھے سیکس چاہیے, اور سپر ایگو نے کہا کہ اس کے لیے کچھ قوانین ہیں, نکاح ہے, صرف عورت اور مرد کے بیچ میں ہوگا, ایک کانٹریکٹ ہوگا. یہی کہا تھا, یہ قانون تھا نا. یہ قانون ڈیوائن بھی ہو سکتا ہے, یہ قانون سوسائٹی کے اندر بھی ہو سکتا ہے, اور ملک بھی پاس کر سکتا ہے. قانون پاس ہو گیا جناب کہ آپ کو نکاح کی ضرورت نہیں. قانون پاس ہو گیا کہ آپ جس کے ساتھ دل چاہے جنسی تعلق قائم کر لیں. قانون یہ بھی پاس ہو گیا کہ آپ لڑکا اور لڑکی اور لڑکا اور لڑکا بھی شادی کر سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ حکومتوں نے قائم کر دیا, اس کو نافذ کر دیا, بہت سارے مذہبی اداروں نے بھی اس کو نافذ کر دیا, اور اب اس مذہبی اداروں کے اندر یہ ایکسیپٹیبل ہو گیا. تو ادھر مجھے چاہیے, ادھر سپر ایگو نے کہا یہ لو, بیچ میں ایگو کہاں گئی, ابھی چاہیے ابھی لو. مجھے پیسہ کمانا ہے, مجھے پیسہ کھینچنا ہے, انٹرسٹ سسٹم موجود ہے, سودی نظام موجود ہے, قانونی طور پر موجود ہے, ابھی چاہیے ابھی لو. تو جو مجھے چاہیے وہ مائٹ از رائٹ کی بنیاد کے اوپر قانوناً ایکسیپٹیبل ہوتا جا رہا ہے. نئے نئے ڈیفینیشنز کے حساب سے مذاہب اس کو, نئی انٹرپریٹیشن کے حساب سے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو جو مجھے چاہیے, اگر وہ سپر ایگو قانوناً, نارمز, ویلیوز
के हिसाब से मुझे दी जा रही है, तो फिर इड और सुपर ईगो में क्या फ़र्क है? फिर ये अलग अलग कैसे हो गए? क्योंकि दुनिया में इंसान को जो चाहिए वो उसको उसी वक्त हासिल करता है, जायज़ हो जाता है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाता है, उसको मजहबी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाता है। तो इस मॉडल के ऊपर मेरा सवाल ही ये है कि फिर आप मुझे बताइए कि इड और सुपर ईगो में क्या फ़र्क है? फॉर श्योर होगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना मॉडल है एज अ तालिब इल्म। आप इसके नीचे जितना इनपुट डालेंगे, आप जितनी मेरी इस्लाह फरमाएंगे, इट विल बी अ वेरी हेल्दी टॉपिक। जो मैंने इसको रेस किया है कि आज की दौर के सिनेरियो में इड और सुपर ईगो अलग अलग कैसे